السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، آمین یا رب العالمین۔ تھوڑا سا ہم پیچھے کا ہلکا سا ریوائز کر لیتے ہیں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے آیات میں پڑھا تھا جہاں پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ کتنے لوگ تھے، ان کی مدت کتنی تھی۔ کچھ لوگ ان کی مدت شمار کرنے میں 9 سال آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا تھا کہ تم کہو اللہ تعالیٰ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا جانے والا ہے۔ اللہ عالم بما لبثوا، کہ وہ کتنے دن رہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا حال کس کو معلوم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اور ابصر بہ واسمع، یہ جو جملہ ہے قرآن کے ان جملوں میں شمار ہوتا ہے کہ اسلوب التعجب کہتے ہیں اس کو، یعنی امیزنگ سینگ ہیئرنگ، کہ اللہ تعالیٰ ہی سب جانتا ہے، چاہے وہ کوئی تمہارے لیے وہ چیز عجیب ہو، تعجب والی ہو یا کسی بھی طرح کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز کوئی تعجب والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیجئے، آپ کتاب پڑھ کر سنا دیجئے، آپ پر جو وحی کیا جا رہا ہے آپ وہ بتا دیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلی نہیں جا سکتی۔ یعنی اہل کتاب نے تو کتاب چھپا دی تھی، اہل کتاب نے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا دیا تھا، تو آپ کیا کریے؟ کیپ ریڈنگ، آپ پڑھ سنائیے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ، قرآن صحیح کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے وہی صحیح بات ہے۔ یہ نہ سوچے کہ بنی اسرائیل کے اسکالرز کیا کہیں گے یا وہ کیا کہتے ہیں، نہیں۔ اور ایکچولی دیکھا جائے تو ان کے اوپر ایک طرح سے یہ اٹیک ہے کہ انہوں نے تو وہی کو چھپا دیا تھا، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ پڑھ سنائیے۔ اور یہاں پر جو لفظ آیا تھا ملتحدہ، ملتحدہ لحد سے ہے یہ، جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا 2 قسم کی قبر ہوتی ہے، ایک شقی قبر ہوتی ہے، ایک لحد والی ہوتی ہے۔ لحد کیسی ہوتی ہے؟ اندر سے آپ اور شیلف بنائیں، یعنی ایک پہلے گڑھا کھودیں اور اندر ایک اور سائڈ سے گڑھا کھودیں۔ تو اس کا مطلب کہتے ہیں وہ لوگ تو آپ تو سنا دیجئے، اور آپ کی رب کی باتیں بدلی بھی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ آپ نہیں سنائیں گے تو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اگر آپ نہیں سنائیں گے صحیح سے یا آپ ان کی وجہ سے اس میں چینج کریں گے، حالانکہ اللہ کے رسول ایسا نہیں کرتے تھے، نہ ایسا کرنا چاہتے تھے، لیکن ایکچولی اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے سامنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی کی خاطر اس میں کچھ رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر کہیں کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، یعنی تمہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی تمہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ تو ایکچولی یہاں ان کو کہہ کر اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے انہیں کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں پائیں گے آپ سوائے اس کے کوئی جائے پناہ۔ تو یہ جو ملتحدہ کا لفظ ہے لحد سے نکلا ہے، ریفیوج کر دینا یا پھر اسکیپ، یعنی تم کوئی جگہ پا نہ سکو گے، تم کوئی جگہ پا نہ سکو گے یا تمہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ تو ایکچولی یہاں پر غصہ کس پر اتارا جا رہا ہے؟ اہل کتاب پر یا ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی باتیں چینج کر دیتے ہیں۔ اور یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمارا رسول تو تمہیں ہر بات پڑھ کے سنا دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ ہر بات پڑھ کر سنا دے۔ تو بعض باتیں قرآن میں ایسی ہیں جو کہ بظاہر ایسی لگتی ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن ایکچولی اس کے مخاطب ہم سب ہیں، اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب اسی کے آگے دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اسی کا کنٹینیویشن ہے کہ یہاں سے اللہ کے رسول کو خاص طور سے کچھ انسٹرکشن دیے جا رہے ہیں، اور یہ جو آیات ہیں جس میں خاص اللہ کے رسول کو مخاطب کیا گیا ہے ایز اے لیڈر، یہ بہت ہی پاورفل، بہت زیادہ اسٹرانگ آیات ہیں قرآن کی۔ یہ ان آیات میں سے ہے جس میں اللہ کے رسول کو ایز اے لیڈر مخاطب کیا گیا کہ آپ ان کے رہنما ہیں، آپ ان کے ہادی ہیں، آپ ان کے رسول ہیں، اور فی الحال آپ ان کے لیڈر ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو یہ بہت اسٹرانگ آیت میں سے ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔
फुरुता ये लफ्ज उर्दू में आप सुनते होंगे, इफरात और तफरीद भी इसी से है, वही लफ्ज यहाँ पर आया है। तर्जुमा देखिए, और रोक रखिए अपने आप को साथ उन लोगों के जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह और शाम, वो चाहते हैं चेहरा यानी अल्लाह का, और तजावुज ना करें आपकी आंखें, या तजावुज ना हो आपकी आंखें उनसे। इरादा करते हैं आप जीनत का जिंदगानी दुनिया की, और मत इताअत करें आप उस शख्स की कि गाफिल कर दिया हमने उसके दिल को अपने जिक्र से, और पैरवी की उसने अपनी ख्वाहिशात की, और है मामला उसका हद से बढ़ा हुआ। दूसरा तर्जुमा देखिए, और अपने दिल को उन लोगों की मायत पर मुतमईन करिए जो अपने रब की रजा के तलबगार बनकर सुबह शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह ना फेरिए कि आप दुनिया की जीनत पसंद करते हैं। किसी ऐसे शख्स की इताअत ना करिए जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी अख्तियार कर ली है, और जिसका तरीक़ेकार इफरात और तफरीद पर मबनी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयत में से एक आयत है ये कुरान की, और यहाँ पर एक्चुअली उन लोगों के बारे में बताया गया है कि जो बैकग्राउंड है, ये जो पस मंजर है इन आयत का या इस आयत का, वो ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की दावत पेश करना शुरू की, शुरू में तो बहुत ज्यादा आपकी मुखालफत हुई, वो लोग सुनना ही नहीं चाहते थे। बाद में कुछ लोग सुनने के लिए तैयार भी हो गए, तो उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी, कुछ शराइत थी। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम सुनने के लिए आते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े लोग थे, उमैया बिन खल्फ है, और जो भी लीडर्स ऑफ कुरैश थे, क्योंकि उन लोगों ने अपना एक स्टेटस बना रखा था, वो एलीट थे एक्चुअली वहां के, और उन लोगों के यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्जा बंदी थी, यानी जो क्लास सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा था। आज तो फिर भी बहुत कम आपको मिलेगा, लेकिन उस जमाने में ये क्लास सिस्टम बहुत ज्यादा था कि तुम ऊंचे दर्जे के, हम लोअर दर्जे के, हम ऊंचे दर्जे के, तुम लोअर दर्जे के, और जैसा उनका स्टेटस हुआ करता था उसी लिहाज से लोगों को ट्रीट किया जाता, उसी लिहाज से लोगों के साथ बिहेवियर उनका होता था। तो उन लोगों ने कहा था कि ये बिलाल, ये खब्बाब, ये अरत, खब्बाब बिन अरत, और ये सुहैब, ये कौन लोग हैं? ये तो फुकरा हैं। ये इन लोगों के साथ तुम हमें बिठाना चाह रहे हो कि ये बिलाल के साथ हम बैठेंगे, कि ये खब्बाब बिन अरत के साथ हम बैठेंगे? तुमने क्या समझ कर रखा है हमें? हाँ, तुम्हें अगर बुलाना ही है हमें, और हमें बिठाना ही है, और कोई बात बतानी है, तो पहले इन सब को हटाओ यहाँ से। ये कौन लोग हैं? ये सब नौजुबिल्लाह, उनके नजदीक ये सब रजील लोग थे, जबकि अल्लाह के नजदीक इन लोगों की क्या अहमियत है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला अपने रसूल को कह रहे हैं कि रोक रखिए, जोड़े रखिए, मरबूत रखिए अपने आप को इन लोगों की मायत पर जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा अंदाज है उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला को पुकारते हैं सुबह शाम। यहाँ उन लोगों की फजीलत बयान की गई है जो सुबह शाम अल्लाह ताला की याद करते हैं, जो सुबह शाम अल्लाह ताला का जिक्र करते, जो सुबह शाम अल्लाह ताला के आगे सर्वसुजूद होते हैं। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये कुफार मक्का, ये सरदारान कुरैश, ये एलीट ऑफ कुरैश, ये क्या चाहते हैं? ये समझते कि ये लोग, इनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, हमारे नजदीक वैल्यू उन लोगों की है जो अल्लाह ताला को पुकारते हैं, जो तकब्बुर और गुरूर में आकर अल्लाह ताला से मुंह नहीं फेरते, बल्कि जो अल्लाह ताला को पुकारते हैं। तो एक्चुअली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त पॉलिटिकली भी आप पर प्रेशर था, और सोशल, ये एक्चुअली मतलब ये जो थे, इन लोगों का अपना एक स्टैंडर्ड उन्होंने बना लिया था। तो ये लोग समझते थे कि हमारे जैसा कोई नहीं, और इनकी डिमांड ये थी कि ये लोअर क्लास तबका, ये मिडिल क्लास तबका, ये इनके साथ हम बैठेंगे। वो सहाबे कराम को लोअर समझते थे, यानी सोशल स्टेटस उनका उनके सामने क्या था कि बिल्कुल कमतर दर्जे के लोग हैं। तो अब देखें कि अल्लाह ताला ने खुल्लम खुल्ला क्या इजहार किया यहाँ पर, और कैसे पसंद किया उनको, उन सहाबे कराम को, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वस्बिर नफ्सक, और होल्ड करिए, उनके साथ रहिए, उनके इर्द गिर्द रहिए, उनको अपने साथ जोड़े रखिए। वस्बिर, रोके रखो, जोड़े रखो, मरबूत रखो, रुक जाओ उनके साथ। किनके साथ? यदऊन रब्बहुम, जो पुकारते हैं अपने रब को, बिल गदाती वल अशी। गदाती वल अशी, इसके मानी होंगे लेट मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग, और अशी ईशा से निकला, हम ईशा का लफ्ज भी कहते हैं शाम। जो सुबह सुबह पुकारते हैं अपने रब को, जो शाम में भी पुकारते हैं, जो खुल्लम खुल्ला पुकारते हैं अपने रब को, और चुपके चुपके भी पुकारते हैं, यानी हर मामले में
ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بس یہ ہوتا ہے کہ وہ بس اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں. اور کیوں پکارتے ہیں وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کو کیوں پکارتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد کوئی دنیا طلب کرنا نہیں ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں تو وہ صرف دنیا نہیں مانگتے رہتے، بلکہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہ. سبحان اللہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں. اس کا ایگزیکٹ معنی تو چہرہ ہوگا. اور صحیح مسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو؟ اور ایک اور روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ نے جواب میں کہا تھا کہ کیا تم یہ چاند کو دیکھ رہے ہو جو نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی جھجک ہے، کوئی اوٹ، کوئی آڑ ہے اس چاند کو دیکھنے میں؟ کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کوئی چیز مانے ہے، رکاوٹ ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم بالکل بغیر کسی جھجک، اوٹ اور آڑ کے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے، ایسے اللہ کے چہرے کو دیکھو گے اور تمہارے بیچ میں کوئی اوٹ، کوئی حجاب، کوئی آڑ نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے، ہم صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر ان لوگوں میں کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. اس کے بارے میں ابن جزیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات کہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ روکے رکھو اپنے نفس کو. کیسے؟ ان کے یعنی جو اللہ کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جڑے رہو، یعنی نیک لوگوں کی صحبت. اور وہ کون ہے؟ وہ فقراء المسلمین ہیں. وہ ہو سکتا ہے غریب لوگ ہوں معاشرے کے، مسلمانوں کے، جیسے کہ بلال تھے، خباب رضی اللہ عنہ تھے، صہیب رومی تھے. اور کفار ان کو کیا سمجھتے تھے؟ اور کفار ان کے لیے کیا کہتے تھے کہ یہ رذیل لوگ، تترد، ان کو دھتکاریے، ان کو ہٹائیے، ان کو یہاں سے لے جائیے، ہماری مجلسوں میں ان کا کہاں ذکر، یا ہماری مجلسوں میں یہ کہاں بیٹھیں گے. اور شیخ سعدی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت دراصل استحباب الذکر والعبادہ، یعنی یہ ذکر کو پسند کرنے والی آیت ہے. یعنی اس میں ایکچولی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا اظہار ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو عبادت میں لگے رہتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں صبح کے وقت، دن کے کناروں پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے یہاں پر، ان کے اس فعل پر. لِأَنَّ اللَّهُ مَدْحَهُمْ بِفِعْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدح، ان کی تعریف کر رہا ہے ماشاءاللہ کہ ان کے اس فعل پر. اور وہ فعل کون سا ہے؟ وہ فعل ہے ان کا ذکر کرنا، وہ فعل ہے ان کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، پکارنا صبح شام، چاہے وہ ذکر و اذکار کے ذریعے ہو، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے ہو، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو. اور جو بھی فعل پر اللہ تعالیٰ کی مدح آئے تو ایکچولی وہ فاعل کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فاعل کے لیے محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس فعل پر تعریف فرماتا ہے تو ایکچولی وہ فاعل کی تعریف ہوتی ہے ایک طرح سے، جو کرنے والا ہے، جو ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. مطلب تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کا، اور وہ چیز کو پسند کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ. ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ مومنوں کے ساتھ جڑے رہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جو صبح شام اس کی عبادت کرتے ہیں، صبح کے پہلے حصے میں، رات کے آخری حصے میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اخلاص کو بیان کیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے. ان کی صحبت اختیار کرنے، ان کے ساتھ مل جل کر رہنے سے آپ کے اندر، یعنی ایکچولی کیا ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے؟ کیا ہوتا ہے؟ نفس ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو ہمارا نفس اور پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے. خواہ یہ نیک لوگ فقراء ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ ان کی صحبت سے، ان کے ساتھ کی وجہ سے اتنے فائدے ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر ایکچولی یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ وہی شخص اطاعت کے لائق اور لوگوں کا لیڈر بننے کے قابل ہے جس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو، اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ دل ڈوبا ہوا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، وہ اپنے رب کی رضا کی پیروی کرتا ہو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہو، خواہشات کو روکتا ہو. بس وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے یا اپنے وقت کی حفاظت کرے گا خود بخود ہی، تو اس کے تمام کام، تمام احوال اس کے درست ہو جائیں گے. پھر وہ لوگوں کو بھی اسی خیر کی طرف دعوت دے گا. یعنی جو چیز اپنے لیے وہ بھلی سمجھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پھر دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دے گا.
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا، اس کو نیک کام کی جو توفیق دی ہے. تو بس لہٰذا یہ شخص جو ہے اس قابل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو. تو یہاں پر ایک جو بات بتائی گئی ہے کہ دن کے دونوں کناروں میں عبادت کا ذکر ہے، عبادت کے فائدے بتائے گئے ہیں. جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص بہت محبوب ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی تعریف کی ہے. اور جس کام پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے تو ایکچولی وہ شخص اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس فعل کو، وہ کام کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم اور اس کی ترغیب دیتا ہے، یعنی وہ کام کرنے کی ترغیب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. تو آپ بتائیے میں اور آپ کیا ہم کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ میں اور آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ ہمیں کس بات کی فکر کرنی چاہیے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سوچا کہ ہمارے بچوں کا، ہمارا خود کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ کس کی صحبت ہم اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ کیا ہم نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں یریدون وجہ، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. اور یہ اللہ کا چہرہ ملنا، آپ سوچیں کہ جب جس کا چہرہ مل جائے تو سبحان اللہ، وہ یعنی اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی سب آپ کو مل جائے گی. تو وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارنا، جس سے اللہ تعالیٰ کا چہرہ مل سکتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو ہم دیکھ سکیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا جنت میں مومنین کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوگی. یعنی جنت میں جتنی ان کو نعمتیں ملیں گی وہ تمام کی تمام نعمتیں انہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سامنے کم نظر آئیں گی. اور مومنین کو ان کے اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، سبحان اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو، یعنی ان کی خوشی اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی. اور آتا ہے نا، قرآن میں ہی آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب مومن اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بھی چمکا دے گا اللہ کی طرف دیکھنے سے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اپنے رب کی طرف دیکھنے کی وجہ سے وہ جو ریڈینٹ، جو لہریں ہوں گی، جو نور کی کرنیں ہوں گی، وہ ان کے چہروں پر بھی پڑ رہی ہوگی اپنے رب کی طرف دیکھنے کی وجہ سے، سبحان اللہ. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حجاب ہے وہ بھی نور ہے. جیسے کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ ہل رأیتک ربک، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا معراج کے موقع پر؟ تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نور ان اراہ، نور تھا جو میں نے دیکھا تھا، حجابہ نور، اس کا حجاب بھی نور ہے. جب اس کا حجاب نور ہے تو سبحان اللہ وہ ہمارا رب کیسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ چہرہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو پکار کر یہ چہرہ چاہتے ہیں. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اور نہ آپ کی نظریں تجاوز کریں یا آگے جائیں، بڑھیں، انہم ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ کی آنکھیں تجاوز نہ کریں ان سے، ارادہ کرتے ہیں آپ زینت کا، زندگانی ہے دنیا کی. یعنی اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے نظریں نہ ہٹائیں، آپ کی نظریں ان لوگوں سے ہٹ کر کہیں اور نہ جانے پائے. آپ یہ نیک لوگوں کے حالات سے، یہ نیک لوگوں کے ساتھ سے ہٹ کر کہیں اور نہ دیکھیں، آپ دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، آپ کی نظریں تجاوز نہ کریں. اور یہاں پر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کے تعلق سے، کہ آپ کی نظریں آخرت سے ہٹ کر دنیا کی زندگی پر نہ جائیں، آخرت کے راستے سے ہٹ کر تجاوز نہ کر جائیں آپ کی آنکھیں. کیا آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں؟ نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے. ہم سب جانتے کہ آپ نے مسکینی کو پسند کیا اور آپ نے کہا کہ میں اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں، میری یہی خواہش ہے. آپ چاہتے تو آپ کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے پسند نہیں کیا خود اس بات کو. تو یہاں پر ایکچولی صحابہ کرام کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک موسٹ پاورفل لوگ، موسٹ ویلیویبل لوگ کون تھے. اور یہ آیت بھی موسٹ پاورفل آیت ہے قرآن کی. قرآن میں سے بہت زیادہ اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے یہ کہ قریش دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ اگر یہ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں تو ہم آ سکتے ہیں آپ کی محفل اور مجلس میں،
اور اللہ کے رسول کی بھی خواہش کیا تھی؟ اللہ کے رسول کیوں بلا رہے تھے ان کو، کفار مکہ کو یا سرداران قریش کو؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر یہ سرداران قریش اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پوری کی پوری کمیونٹی اسلام قبول کر لے گی، کیونکہ وہاں پر کاؤنٹر کلچر آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت زیادہ اس کے اثرات تھے، کہ وہ لوگ سرداروں کی بات بہت مانتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کی بات بہت مانتے تھے، بڑے شخص اگر کوئی بات کا ذکر کر دے تو وہ سب کے سب مان لیتے تھے، تو لہٰذا اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے جو رابائی تھے، جو ان کے علماء تھے، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول بہت زیادہ فکر کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ اگر یہ رابائی جو علماء ہیں یہ اسلام قبول کر لیں تو پورے کے پورے یہود اسلام لے آئیں، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور یہ ایکچولی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوسائٹی کو چینج کر رہے تھے، چینج لا رہے تھے، وہاں کے رسم و رواج کو بدلنا تھا۔ اسلام جب آیا تو آپ ایک نئی سوسائٹی، ایک نئی سوسائٹی کو چینج کرنا بہت بڑی بات ہے، تو آپ وہ سوسائٹی کی بنیاد ڈال رہے تھے، اور یہ سوسائٹی کی جو بیس تھی وہ تقوی پر بیس کرنا چاہتے تھے آپ سے، یعنی سوسائٹی کیسی ہو، یہ تقوی پر کھڑی ہوئی، اس کی بنیادیں تقوی پر رکھی گئی ہوں۔ تو اس لیے آپ نے پہلے سرداروں کو اس طرف بلانا چاہا، کیونکہ سردار اگر آتے تو پورے کے پورے لوگ آ جاتے تھے، پوری کمیونٹی آ جاتی تھی، لیکن ان کا کیا کانسیپٹ تھا کہ وہ خاندان پر بہت جاتے تھے، تکبر ان کے اندر بہت زیادہ تھا، چودراہٹ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ یہ سب ختم ہو جائے، صرف تقوی بچے اور اس کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ تو آپ دعوت کے لیے ہی قریش کی طرف دیکھ رہے تھے، اس پر بھی آپ کو روک دیا گیا۔ تو آپ سوچیں کہ کیا ایکویلٹی ہوگی، یعنی وہ سوسائٹی کیسی اس کی بنیاد رکھی گئی ہوگی، کتنا برابری کا معاملہ ہوگا، کسی کو کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، یعنی جو کلاس سسٹم تھا وہ سب بالکل ختم کر دیا گیا۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ رو کے رکھیں، صبر کریں، آپ خوش ہوں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ۔ بنسبت قریش کے سردار، بنی اسرائیل کے علماء، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ حالانکہ آپ محل اور قلعے نہیں چاہتے تھے، آپ کا تو مقصد کیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو بلا بھی رہے تھے قریش کو، تو کس لیے تھا کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو۔ آپ دنیا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کے رسول بلندی پر ہوں، اس کے رسول اس سسٹم کو ختم کر دیں جو بڑے لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، کہ بڑے لوگوں کے لیے الگ نشستیں ہوں اور چھوٹے لوگوں کے لیے الگ نشستیں ہوں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اچھا غریبوں کا کھانا الگ، امیروں کا کھانا الگ، غریب لوگ وہاں بیٹھیں گے، امیر لوگ یہاں بیٹھیں گے، اچھے اچھے عہدے والے ان کے لیے اسپیشل چیزیں آتی ہیں، دوسروں کے لیے عام سی چیزیں آتی ہیں، تو یہ سب غلط ہے اصل میں، یہ چیز ہمارے اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول، اس کے صحابہ، رسول کے صحابہ بلندی پر ہوں، اخلاق کی بلندی پر ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ تعلیم دی، اور صحابہ کرام اس معاملے میں بہت زیادہ کلیئر تھے، یعنی یہ جو کلاس سسٹم تھا اس کو انہوں نے خود ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر دراصل ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی پر آپ کی نظر نہ ہو، دنیا کی زینت پر آپ کی نظر نہ ہو۔ اور یہ جو لفظ ہے زینت، یہ ایکچولی سورہ کہف میں اس کو کی ورڈ کہا گیا ہے، کہ زینت کا لفظ بہت زیادہ آیا ہے کہف میں۔ اور زینت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اوپری آرائش اور زیبائش ہوتی ہے۔ تو ایکچولی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں جو بھی کچھ یہ کھیت کھلیان ہے، گرینری ہے، خوبصورتی ہے، اس میں جو بھی چیزیں ہیں یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں، یہ سب تہس نہس ہو جانے والی ہیں۔ جو چیز بچے گی انسان کی اس دنیا میں وہ انسان کے نیک اعمال ہوں گے، اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، تو لہٰذا اس کی طرف توجہ دینے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ یعنی دنیا کی زینت چاہ کر کیا آپ اس شخص کے جیسا بن جانا چاہتے ہیں جو کہ ہم نے جس کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جس کے دل کو بند کر دیا گیا اور وہ خواہشات کی پیروی میں لگ گیا، اور اس کا معاملہ پھر کیا ہو گیا؟ افراط اور تفریط پر مبنی ہو گیا۔ اب یہاں پر قرآن ہمیشہ کبھی کسی کا نام نہیں لیتا ہے، تو لہٰذا یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں دنیا کی زندگی کی طرف، اور یہ کیا چیزیں ہیں جو غیر نافع ہیں، یعنی جس سے نقصان ہو سکتا ہے اور جس سے ضرر ہو سکتا ہے، غیر نافع چیزیں ہیں جو دنیا کی زینت ہے، یہ قاطع عن المصالح الدینیہ، یعنی دین کے جو مسالے ہیں، دین کی جو خیرخواہی ہوتی ہے، یہ دین کا جو کام ہوتا ہے، یہ اس سے توڑ کے رکھ دیتی ہے انسان کو، یا اس سے قطع کر دیتی ہے انسان کو، اور یہ قلب کے زائل ہونے کا، یعنی قلب کے آخرت سے بے رغبت ہونے کا ذریعہ ہے یہ۔ یعنی اگر آپ دنیا کی زینت چاہیں گے تو کیا لازماً اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کا دل
آخرت سے بے رغبت ہو جائے گا، آخرت سے غافل ہو جائے گا. اور یہ جو دنیا ہے ایکچولی جب دل آخرت کی یاد سے غافل ہو جائے تو پھر یہ دنیا اس کے اوپر چھا جاتی ہے، پھر اس کو صرف دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے، دنیا کی رونقیں نظر آتی ہیں، پھر اس کی عقل اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انسان بالکل ہی اس کا دل بند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور وہ لذات اور شہوات میں کھو جاتا ہے، اور اس کا وقت ضائع ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کا معاملہ افراط اور تفریط پر مبنی ہو جاتا ہے. یعنی وہ یا تو بالکل ہی دنیا کی طرف جھک کر رہ جاتا ہے یا بالکل ہی دنیا کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے. بہت ہی خطرناک تصویر کھینچی گئی ہے یہاں پر شیخ سعدی نے، اور بہت صحیح بات بتائی ہے. اور وہ کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی رونق کی تلاش میں آپ نہ جائیں، یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اور یہ جتنے بھی دین کے فائدے ہیں، دین کے مسالے ہیں، ان سب کو قطع کر دینے والی چیز ہے یہ. اور یہ دل کو مہر لگا دینے والی چیز ہے دنیا کی زینت. جب آپ دنیا کی زینت کی طرف جھکیں گے تو یہ چیز آپ کے دل کے اندر وسوسے اور اندیشے پیدا کر دیں گی. آخرت کی رغبت سے آپ کا دل غافل ہو جائے گا. جب آپ دنیا کی زینت کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ دنیا بہت خوشکن نظر آئے گی، یہ قلب پر جادو کر دیتی ہے، یہ قلب پر سحر انداز ہو جاتی ہے، جس سے قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. پھر دل جو ہے لذت اور شہوات میں مگن ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے وقت کو ضائع کرنے لگتے ہیں. پھر انسان کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کے خسارے میں پڑ جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس کو صرف ندامت اس کا حصہ بنتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی کہ اسے اپنے ذکر سے ہی غافل کر دیا. اور کیوں؟ واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ گیا. اس کے نفس نے جو چاہا وہ کیا، اس کو پا لینے کی کوشش کرنے لگا، خواہ اس کو پانے میں اس کے لیے ہلاکت ہی کیوں نہ ہو، خسارہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، جو خواہشات کی پیروی کرے، جو خواہشات کے پیچھے بھاگے. اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ جو اطاعت پر ڈٹے رہیں، جو اطاعت پر جمے رہیں، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہیں، جن کے اندر استقامت ہو، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں. اسی لیے کہا گیا قرآن میں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، سورہ جاسیہ. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہٹ کر دنیا کی زینت پر فریفتہ ہو جاتا ہے، دنیا کی زینت پر مر مٹتا ہے، تو پھر اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور وہ خواہش نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اور اس کا معاملہ افراط اور تفریط پر مبنی ہوتا ہے. یعنی اس کے دین اور دنیا کے جو مسالے ہیں، جو فائدے ہیں، اس سے وہ حد سے نکل جاتا ہے. فروتا مطلب حد سے نکل جانا، یا پھر کوئی بھی کام کا ضائع اور معطل ہو جانا. تو بس اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی اطاعت سے روکا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت اس کی پیروی کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور وہ شخص کس کی دعوت دے گا؟ دنیا کی بندگی کی. لہٰذا ایسے شخص کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، تو ایسے شخص کی پیروی نہ کریں بلکہ اس سے دور رہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دونوں باتیں بتا دی گئیں. ایک غلط شخص کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی گئی جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے اور وہ خواہشات کی پیروی کرنے والا بن گیا، تو پھر لہٰذا اب وہ کیا ہو گیا؟ دنیا کا بندہ بن گیا. اور اوپر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، وہ دنیا کے، آپ دیکھیں یہاں پر ایک ہی آیت میں دو اپوزٹ، تریدو زینت الحیات الدنیا اور وہ یریدون وجہہ. تو اس سے آپ دیکھیں خود پتہ چل رہا ہے. پھر ایک ہے جو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اور دوسرا کیا ہے؟ واتبع ہواہ. تو ایک خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا ہے. ایک اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا ہوا ہے. دونوں میں آپ کمپیئر کریے، اور اب اپنے آپ کو یہاں رکھ کر آپ دیکھیے کہ میں کس میں شامل ہوتی ہوں، میں کن لوگوں میں شامل ہوں. میرا معاملہ افراط اور تفریط پر مبنی تو نہیں ہے، کہیں میں دنیا کی زینت پر فریفتہ تو نہیں ہو گئی ہوں، یا میرا دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، میں صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہوں، اور اسی میں صبح شام کے اذکار بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے آیت نمبر 29. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ
بئس الشراب وساءت مرتفقا. ترجمہ دیکھیے. اور کہہ دیجئے حق تو ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو جو چاہے تو ایمان لائے وہ اور جو چاہے تو کفر کرے. بلا شبہ ہم نے تیار کی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ کہ گھیرا ہوا ہے ان کو اس کی قناتوں نے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو فریاد رسی کیے جائیں گے ساتھ ایسے پانی کے جو مانند تیل کی تلچھٹ کے ہوگا. وہ بھون ڈالے گا چہرے ان کے، برا پینا ہے وہ اور بری آرام گاہ ہے وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ایک اور ترجمہ دیکھیے. صاف کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں یا جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کے منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب یہاں پر کس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، یعنی قرآن آ چکا ہے. اب جس کا جی چاہے اسے لے لے، جس کا جی چاہے اسے چھوڑ دے. یعنی یہ ان کفار مکہ اور سرداران قریش کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حق ہے ہمارے پاس، اور یہ حق کو جو بھی قبول کرے گا اس کے لیے ویلکم ہے، اس کے لیے خوش آمدید ہے، اہلاً و سہلاً. اور جو اس حق کو قبول نہیں کرتا نقصان اس کا ہے. جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو یہاں پر صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایکچولی اصحاب کہف کا قصہ سنانے کے بعد یہ جو جملہ ہے وہ کس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اصحاب کہف کے جو واقعہ پر بیان کیا گیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ توحید پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کس طرح اٹھ کر دو ٹوک بات کہہ دی کہ ہمارا رب تو بس وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. اور پھر وہ کس طرح اپنی گمراہ قوم سے کوئی کمپرومائز پر آمادہ نہیں ہوئے، پورے عزم کے ساتھ وہ وہاں سے نکل گئے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم کسی دوسرے الہ کو نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بڑی بات ہوگی، بیجا بات ہوگی. تو انہوں نے اپنے قوم کے معبودوں کو چھوڑ کر کسی سہارے کے بغیر، وہ صرف اللہ کے بھروسے پر بغیر بے سر و سامان کے نکل پڑے اور غار میں جانا قبول کیا. لیکن حق کو سامنے پا کر حق سے ہٹنا انہوں نے گوارا نہیں کیا اور اپنی قوم سے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو اس لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے یا قرآن ہے. اب جس کو یہ بات سمجھ میں آئے وہ اسے قبول کر لے. اب اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے دراصل ان سے کہا جا رہا ہے. سنانا دراصل یہ مخالفین اسلام کو مقصود ہے، ان مشرکین کو، یہ منکرین حق کو سنانا ہے کہ ان سے آپ کوئی کسی طرح دبیے مت، وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لیں گے. جنہوں نے مان لیا ہے وہ آخرت میں یا دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو اونچا اٹھائے گا. اور یہ جو سردار ہے، یہ سرداران قریش ہے، یہ سرداران مکہ ہے، یہ جو دنیا کی شان و شوکت میں مبتلا ہے، آج کتنے بھی بڑے بنے پھرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نفس کے بندے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے جو سزا بتائی گئی ہے بہت ہی خطرناک ہے. کچھ جو الفاظ ہیں یہاں پر وہ قابل غور ہیں کہ یہ جو سرادقہ ہے، سردک فارسی ورڈ کہا جاتا ہے کہ یہ عربی میں آیا ہے، ایکچوئل فارسی ورڈ ہے. اور ٹینٹ کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی چھت نہ ہو. اور کیوں ایسے ٹینٹ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا چھت نہ ہو، یا قناتے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہاں جو لفظ آیا ہے کہ یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ، یغاث غیث بارش کو کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا مطلب بھی بارش کے لیے لفظ آتا ہے. کالمہل کیسا ہوگا وہ بارش یا پانی کیسے ہوگا؟ بالکل یلو، پگھلا ہوا سیسا جیسے ہوتا ہے. یعنی بہت ہی ڈسکسٹنگ اسکیری جو الفاظ آئے ہیں، لکوڈ، ایسا وہ لکوڈ ہوگا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میٹل کا مکسچر ہوگا. اور جو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ کیسا ان کا خیمہ ہوگا، یہ کیسی قناتیں ہوگی جس کا چھت نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر برسے گی وہ بارش اور ان کے چہرے اس سے پگھل جائیں گے. اور چہرے کیوں پگھلیں گے؟ حالانکہ اوپر سے بارش ہوتی ہے تو وہ تو سر پہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایکچولی ان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ بارش ہوگی ان کے چہروں پر، فیس پر، جبکہ وہ کھڑے ہوں گے. تو جہنم میں کیا ہوگا کہ ان کے فیس ایسے ہوں گے، یہ تکلیف سے وہ کرا رہے ہوں گے کہ فیس آسمان کی طرف ہوگے، تو اس پر وہ فیس پر پانی گرے گا اور بہت ہی بری ہے وہ جائے قیام. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور ایک لمحے کے لیے ہمیں خیال آتا ہے اور شیطانی وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ اتنا عذاب کیوں ہوگا بھلا ان کو. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ قرآن میں اجر کا بھی ذکر ہے اور عذاب کا بھی ذکر ہے. جب قیامت کے دن جہنمی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم چاہتے کہ تمہاری پنشمنٹ میں، تمہارے عذاب میں کوئی کمی کی جائے، تو وہ کہیں گے کہ ہاں،
پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں اگر دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے کہ تم نیک عمل کرو تو کیا تم کرو گے؟ تو کہیں گے کہ ہاں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم تمام اپنی دولت، جائیداد، زمین پر فدیہ، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ سب کو بدلے میں دے کر تم چھوٹنا چاہو گے؟ تو کہیں گے ہم چھوٹنا چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تم سے اس سے بہت چھوٹی چیز مانگی تھی، میں نے چاہا تھا کہ تم صرف میری عبادت کرو اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کرو، لیکن انہوں نے شریک کیا۔ تو یہ ایکچولی ہارش پنشمنٹ کا جو ذکر ہے وہ انہی کے لیے ہے۔ تو بئسا کا لفظ آیا ہے جو بہت ہی بری جائے قرار ہوگی، اور اس کے مقابلے میں نعمہ کا ذکر آیا ہے، اور ساعت اور حسونت یہ سب ایکچولی آگے پیچھے یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا تھا، خواہشات کی پیروی کی تھی، اپنے دل کی بات مانی تھی، لہٰذا پھر کیا ہوا؟ ان کو سزا بھی ویسی ملی۔ تو جب عذاب کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بھی آیتیں لے کر آتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے اسی کی آیتیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے حق کو کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ وہ خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے دل کی بات ماننا چاہتے تھے، ان کا دل ان کو جس طرف لے جانا چاہتا وہ اس طرف جاتے تھے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ غریبوں کو اپنے سے دور رکھو، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کفر کیا، کفر کو پسند کیا، کفر میں رہنا گوارا کیا، لہٰذا ان کی سزا بھی پھر ویسے ہی ہوگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا پانی ہوگا تیل کی تلچھٹ جیسا جو چہروں کو گلا دے گا، اور بہت ہی بری ہے وہ پینے کی چیز، اور بہت ہی برا ہے وہ جائے قیام، یا بری ہے جائے قیام۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو سرادق کے معنی ہوتے ہیں قناتیں، اور یا خیمے کے گرد جو لگائے جاتے ہیں پردے، اس کو کہتے ہیں۔ تو جہنم کی مناسبت سے دیکھا جائے تو خیال ایسا ہوتا ہے کہ سرادق سے مراد اس کے وہ بیرونی حدود ہے جہاں تک اس کی لپٹیں پہنچیں گی اور اس کی حرارت کا اثر ہوگا، تو ان کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو جہنم میں ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر چھت نہیں ہوگی اور اوپر سے پانی تیل کی تلچھٹ جیسا پانی ڈالا جائے گا۔ محل کے جو معنی ہوتے ہیں تیل کی تلچھٹ بتایا جاتا ہے، اور یہ لفظ لاوے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی زمین کے وہ مادے جو شدت حرارت سے پگھل گئے ہوں، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد پگھلی ہوئی دھات بھی ہے، اور پیپ اور لہو کے بھی آتے ہیں اس کے معنی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آگے دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، بلا شبہ ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے، رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں نیک لوگوں کا ذکر ہے، تو یہی کمبینیشن ہے قرآن کا بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ، کہ جہاں پر عذاب کی بات آتی ہے وہیں فوراً پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں اور جنت کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں دونوں لوگوں کا ذکر ہے، دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، ان کا بھی انجام بتا دیا گیا ہے، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے فرما برداری کی، ان کا انجام بھی بتا دیا گیا ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کا راستہ چوز کر کے انجام کار ہم نیک چاہتے ہیں، یا برے لوگوں کا راستہ چوز کر کے برا انجام؟ تو اللہ نہ کرے کہ ہم برے لوگوں کی روش اختیار کریں اور ان کے پیچھے چلیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ وہ کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ہے جس نے احسن عمل کیا ہو، اور احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت۔ آپ دیکھیں کہ انسان ہمیشہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے نا، تو جو بھی کام آپ کریں، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہوں مثال کے طور پر، اب بعض اوقات کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نماز کیسے بھی کپڑوں میں پڑھ لی جائے، بعد میں اچھا لباس پہنیں گے، تو کیوں نہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جا رہے ہیں تو آپ اچھے لباس میں کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ آپ اپنی زینت سے آراستہ ہو کر جائیں نماز کے لیے، جسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت سے آراستہ ہو جاؤ ہر نماز کے وقت، ہر مسجد کے وقت۔ اسی طرح سے دین کا کام آپ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا کام ہاں بس سیدھا سادہ طریقے سے کر لو، جیسے پرانے پھٹے پورے حال جو پھٹا پرانے کپڑے پہن کر یا برے حال میں رہ کر سر جھاڑ منہ پہاڑ جیسا کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا کانسیپٹ یہ بن گیا کہ دین کا کام کا مطلب ہے کہ بس اس میں بہت ہی سادگی، اور سادگی میں بھی ایکچولی نہ کوئی صفائی ہو، نہ اس میں کوئی نفاست ہو، نہ کوئی خوبصورتی ہو، بھونڈے انداز میں کام کرتے ہیں لوگ۔ تو ایکچولی دین کا کام بھی کیوں نہ خوبصورت طریقے سے کیا جائے، کیوں نہ اچھے طریقے سے کیا جائے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث کا درس لیا کرتے تھے تو اپنا سب سے بہترین لباس زیب تن کیا کرتے تھے،
خوشبو کا چھڑکاؤ ہوتا. ان کی جو مجلس ہوتی تو ان کے پاس اسپیشل ان کے کام کرنے والے لوگ تھے ان کی مجلس کے. جتنے اسٹوڈینٹس آتے تھے ان کے لیے کاپی اور پین کا انتظام ہوا کرتا تھا. ان کو خوشبو لگائی جاتی تھی تاکہ محفل میں خوشبو آتی رہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی مجلس ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی. وہ اس بنا پر اپنا بہترین لباس پہنتے، بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے. تو دین کا کام آپ اچھے طریقے سے کیوں نہیں کرنا چاہتے، احسن طریقے سے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو احسن عمل ہوگا، اور احسن افعل التفضیل کا صیغہ ہے. ایک ہوتا ہے حسن یعنی اچھا، اور ایک ہوتا ہے احسن بہت ہی اچھا. آپ اس کو سپرلیٹیو یا جو بھی ہائیسٹ ڈگری ہو سکتی ہے وہ آپ سمجھ لیں اس کو. تو جو بھی کام کریں آپ اچھے سے کریں، دین کا کام، چاہے وہ نماز ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے وہ اذکار ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، بہترین طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے دین کو پیش کریں. بہترین طریقے سے لوگوں سے مجادلہ کریں. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور تم لوگوں سے مجادلہ کرو، لوگوں سے آرگیو کرو. کیسے طریقے سے؟ احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، بہترین طریقے سے. ہم خواتین ہیں نا، آپ جانتی ہوں گی کہ جب ہم کچھ دعوت کرتی ہے تو ہم جو ہمارا سرو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو پریزنٹیشن ہوتا ہے ہمارا، یہ ریپرزینٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ہمارا کھانوں کو، ہم روزمرہ کی چیزیں نہیں استعمال کرتے دعوت میں. کسی کو ہم نے انوائٹ کیا تو، بلکہ ہم اپنا بہترین ڈنر سیٹ نکالیں گے، بہترین دسترخوان ہوگا، بہترین ہر چیز، گھر کی ہر چیز ہم چینج کر دیتے ہیں جب کوئی مہمان آتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے کسی کے سامنے سرو کرنے کا، کسی کو سرو کرنے کا، ایکچولی وہ بھی دیکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہم نے دین کو جب سرو کیا تھا، ہم نے دین کی خدمت کی تھی، یا دین کا کام کیا تھا، تو کیسے طریقے سے سرو کیا، کیسے طریقے سے اس کو ریپرزینٹ کیا. تو جو ہمارا پریزنٹیشن ہے وہ بھی دیکھا جائے گا. تو وہی احسن عمل ہے کہ کوئی بھی عمل اس کو خوبصورت طریقے سے کیا جائے، بہترین طریقے سے کیا جائے، تاکہ اس کام میں، یعنی آپ نے جب اس کام کو احسن طریقے سے کیا ہوگا تو سامنے والا اس کو اتنے ہی اچھے طریقے سے اس کو لے گا، اڈاپٹ کرے گا، قبول کرے گا. تو یہ ہے احسن عملہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 31، اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. یہی لوگ، انہی کے لیے ہیں باغات ہمیشگی کے، بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں. وہ زیور پہنائے جائیں گے اس میں، کنگن سونے کے، اور وہ پہنیں گے کپڑے سبز رنگ کے، باریک اور موٹے ریشم کے. اس حال میں کہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وہ ان میں اوپر تختوں کے. اچھا بدلہ ہے جنت اور اچھی آرام گاہ ہے. سبحان اللہ. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. ایک اور ترجمہ دیکھیے، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین مثال دی ہے. آپ دیکھیں اوپر کیا تھا، اوپر کیا بات بتائی گئی تھی کہ ان کے لیے بہت ہی بری جائے قیام ہوگی. اب یہاں نیک لوگوں کی بات بتا دی کہ نیک لوگوں کا جو انجام ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ کیوں یہ انجام ہوگا، کیونکہ کیا کہا گیا کہ قرآن کی آیت آپ کو پڑھنا ہے، قرآن کی آیت پر آپ کو عمل کرنا ہے. جب تم مشکل میں ہو تب بھی تم کو قرآن کی طرف لوٹنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے جو تمہارے اعمال ہو جائیں گے وہ کیا ہوں گے، نیک ہوں گے اعمال. ہم مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، اپنی جیسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو نیکی کے کام میں آپ کی مدد کر سکیں. تو پھر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب تم نیک عمل کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا، یہ چیزیں ملے گی. تو پیچھے تھا کہ عذاب کا ذکر تھا، تو اب عذاب کا ذکر آیا تو لازماً رحمت کی بات بھی آتی ہے. الحمدللہ. تو وہ ساعت مرتفقہ تھا اور یہ وہ حسنت مرتفقہ ہے. وہاں بے عیسیٰ کا لفظ آیا تھا، بہت ہی برا ہے، اور یہاں نعمہ کا ذکر آیا ہے، نعمت ثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے. اور وہاں بے عیسیٰ، کیا ہی برا بدلہ ہے. حسنت اور اس کا اپوزٹ ساعت. تو بہرحال یہ بہت ہی حسین کمبینیشن ہے قرآن کا کہ جہاں عذاب کی بات آتی ہے وہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بھی ذکر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کی دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہوں گے، جو خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتباع کریں گے اور رسول کی اتباع کریں گے، ان کے لیے کیا کچھ ہوگا. یہاں پر جو لباس کی بات آئی ہے، ریشم اور اطلس، اس زمانے میں ایکچولی بالکل ہی ناپید تھے یہ کپڑے.
ریشم یا اطلس اور دیبا، جو آج کل تو بہت عام ہے لیکن اس زمانے میں بالکل نہیں پائے جاتے تھے، بہت ہی موٹا کپڑا آتا تھا اس زمانے میں. تو یہاں پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا انجام کتنا بہترین ہوگا، کتنا اچھا لباس وہ پہنیں گے. سندس یہ بھی فارسی کا لفظ آتا ہے. تو لائٹ سلک اور ہیوی سلک دونوں ہوں گے. استبرق ہیوی سلک کو کہا جاتا ہے. تو یحلونا مجہول ہے کہ وہ پہنیں گے. کیا پہنیں گے؟ زیورات پہنائے جائیں گے. تب ہو سکتا ہے مردوں کے لیے آج کے دور میں کنگن تو بہت برے معیوب سمجھے جاتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے بہترین ان کے لیے گھڑیاں ہوں، یا جو بھی آج کل کا فیشن ہو. اللہ تعالیٰ جو ماں تشتہی، جو تم چاہو تمہیں وہ وہاں ملے گا. سبحان اللہ. تو یہاں پر ایکچولی بالکل ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ عدن کی بات کی گئی ہے کہ جو سب سے ہائر لیول ہوگا پیراڈائز کا، جنت کا. اور پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے ان پر پانی برس رہا ہوگا، گرم پانی، جو تیل کی تلچھٹ والا پانی ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا. سوچیں پھر آنتیں اور اتڑیاں کیسی ہو جائے گی گل کر اس سے. اور یہ جو ہے پانی کہاں بہ رہا ہوگا؟ جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. جو بھی خوبصورت منظر ہوتا ہے اس میں پانی کہاں بہتا ہے، خوبصورت نظارہ ہے. آپ پکنک پوائنٹ امیجن کر لیں. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کی خوبصورتی بتا کر انسان کو ابھارا ہے کہ ایسی ہوگی. جس بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے کہ اچھا یہ کہ جنت میں ہمیشہ نہروں کا ذکر ہے، نہروں کا ذکر ہے. لیکن دنیا میں بھی جو لوگ ہیں پکنک کے لیے کہاں جاتے ہیں آپ بتائیں؟ ان کے پکنک پوائنٹس کہاں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ دنیا میں وہ کیسے مکان پسند کرتے ہیں؟ سمندر کے کنارے، گلاس والے ان کے بڑے بڑے ان کے ولا ہوتے ہیں، گلاس میں سے وہ منظر دیکھتے ہیں. گرینری ہوتی ہے سامنے، گارڈن ہوتا ہے، فلاورز ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں اور سمندر ہوتا ہے نا. یہی تو یعنی انسان کی سوچ بھی کہاں جاتی ہے؟ گرین چیزیں ہوتی. کنگ کا تصور آپ کریں تو کیا چیز سمجھ میں آ رہی کہ اس کا جو محل ہوگا کیسے ہوگا. تو ایکچولی یہاں پر جو دنیا میں کنگ کے پاس جو چیزیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہاں مومنوں کو یہ چیزیں ملیں گی، مومنوں کے لیے انعامات ہوں گے. یحلونا ڈیکوریٹڈ، ریلیکس انداز، حسنت مرتفقہ، کہ بالکل وہ ریلیکس ہوں گے، آرام دہ لائف ہوگی. بریسلیٹ ہوں گے وہاں پر، کراؤن ہوں گے، یعنی وہاں انجوائے کر رہے ہوں گے وہ. یعنی ایسی لائف ہوگی وہاں پر جو بالکل خوشیوں سے بھری ہوئی لائف ہوگی، جہاں پر کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو غم اور حزن و ملال. تو ایسے ٹریٹ کیے جائیں گے لائک کنگ، یعنی ایک بادشاہ کی طرح. اس طرح سے ان کے انعامات وہاں پر ہوں گے. تو قدیم زمانے میں ایکچولی بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے. تو اہل جنت کے لباس میں اس چیز کا ذکر کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہاں ان کو شاہانہ لباس پہنایا جائے گا. اور جو فاسق و فاجر ہوں گے وہاں ذلیل و خوار ہوں گے، جبکہ ایک مومن صالح جو کہ کمزور تھا دنیا میں، جو مزدور تھا، مسکین تھا، لیکن وہاں بادشاہوں کی شان و شوکت سے وہ رہے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور اریکہ عربی زبان میں ایسے تخت کو کہتے ہیں جس پر چتر لگا ہوا ہو. اس سے بھی یہی تصور دلانا مقصود ہے کہ وہاں پر ہر جنتی تخت شاہی پر بیٹھا ہوگا. ماشاءاللہ. تو سبحان اللہ، یہاں پر ایکچولی نیک مومنوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگوں نے صالح زندگی گزاری ان کو وہاں پر کیا کچھ ملے گا. تو کیا سیکھنے کو ملا آج کی آیات سے؟ کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو نیک لوگ ہوں، تاکہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی سدھر جائے اور نیکیوں میں آپ کی زندگی گزرے. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیں جو خود صبر والا ہو، کیونکہ اس کے صبر کی وجہ سے آپ کو بھی وہی چیز سیکھنے کو ملے گی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں جو خود صبر کرنے والے ہوں، یا جو خود اللہ تعالیٰ کی یاد سے گھرے ہوئے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہتے ہوں دن رات. پھر ایسے لوگوں سے پناہ مانگے، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے پناہ مانگے جو تکبر والے ہوں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دنیا میں نواز رکھی ہوں، لیکن وہ اس کی وجہ سے تکبر میں گرفتار ہو، تکبر میں گر گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہوں. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھیے. پھر قابل توجہ جو پوائنٹ ہے آج کی آیت کے، کہ اپنے آپ کو لگائے رکھیے یا حرص کریے صبح شام کے اذکار کی. یعنی آپ صبح شام اذکار کرتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پسندیدہ کہا ہے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں. پھر دوسری جو قابل توجہ بات ہے کہ دوست خود چوز کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیے رشتہ داری تو خود سے مل جاتی ہے، آپ کو آپس میں چوز نہیں کر سکتے، لیکن دوست خود سے چوز کیے جاتے ہیں. لہٰذا ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریے اور ان کے ساتھ مل کر مجاہدہ نفس کریے، یعنی نفس کا مجاہدہ کریے. اور ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو فقراء اور مساکین ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو، جو دنیا سے بے رغبت ہوں، جو دنیا سے غافل ہوں، جو اللہ کی یاد میں گھرے ہوئے ہوں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیے تاکہ آپ کا دل بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے. اور سب سے جو خطرناک چیز ہے دنیا میں وہ ہے گناہوں کی کثرت اور دل کا اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. تو اپنے آپ
کے بارے میں غور کریے، سوچیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی صلاحیت ہم سے چھین لی ہو۔ تو لہٰذا صبح شام ذکر کرتے رہیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈبا دیجئے یا لگا دیجئے، کھپا دیجئے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے نیک لوگوں کی صحبت کے لیے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے تاکہ ہم ہر اس کام سے بچ سکیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا پہلا پارٹ ختم ہوا، اب آگے دوسرا پارٹ شروع ہوگا سورہ کہف کا، جس میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اصحاب کہف سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یہ جو آیتوں کا اختتام کیا گیا ہے اصل میں یہ بھی یہاں وہی بتایا گیا کہ دنیا کی زینت کچھ کام میں نہیں آنے والی ہے۔ تو جو اصحاب کہف اتنے سال غار میں سوئے رہے، تو یہ کس بات کی علامت تھی کہ ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کو عالم برزخ میں سلائے رکھے گا، اس کی موت سے لے کر قیامت تک، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی اٹھا دے گا جیسے اصحاب کہف کو اٹھایا تھا۔ تو ایکچولی یہ آخرت کی نشانی ہے وہ اصحاب کہف، کہ انسان سال ہر سال سویا رہے گا عالم برزخ میں، لیکن قیامت کے دن وہ ایسے ہی اٹھ کھڑا ہوگا جیسے کہ وہ ابھی ابھی سویا تھا اپنی قبر میں۔ اور دوسری بات، اصحاب کہف سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، بہت سارے اسباق ہے اس میں، کہ ایمان والے ہمیشہ آزمائے جاتے ہیں، پھر ایمان والے جب آزمائے جاتے ہیں تو جو مومن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے سبق ہیں، آپ خود غور کریے کہ اس میں کیا سبق ہیں۔ پھر ان کے اوپر ایک عمارت تعمیر کر دو۔ تو اس طرح کی یادگاریں تعمیر کرنے کا دین اسلام میں کوئی رواج نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، اس سے شرک پیدا ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا کہ نیک لوگوں کا جب انتقال ہوتا تھا تو وہ اس کے اوپر عمارت تعمیر کر دیتے تھے، نہیں، ایسا کچھ ہمیں کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے معاشرے میں بہت غلط قسم کے نظریات پروان چڑھتے ہیں۔ پھر لوگ قبر پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قبروں کو پوجنے لگتے ہیں، پھر دعائیں اور حاجت قبروں والوں سے مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں کم ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اصحاب کہف سے سیکھنے والے بنیں اور اپنی زندگیوں میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے بنیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا